اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کا لطف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور خدا چاہتا ہے کہ آپ زندگی کے ہر دن کا لطف اٹھائیں۔ آج کا پیغام جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں، جس کا عنوان ہے بھلائی کوئی حادثہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں غیر متحرک لوگ وہ ہوتے ہیں جو کسی بھلائی کی آرزو تو کرتے ہیں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں اس لڑکی کی طرح جو کچھ اچھا ہونے کی خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے لیے کبھی بھی ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے، اور بائبل کہتی ہے جو ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ اور چند حوالہ جات جو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گی، ان میں سے کچھ ایسی تماثیل ہیں کہ جن میں آپ دیکھیں گے کہ خدا ہمیشہ ہمارا حصہ رکھتا ہے، وہ ہم سے کچھ نہ کچھ کروانا چاہتا ہے، اور وہ ہماری فرما برداری پہ اپنا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کے لیے ایک حوالہ پڑھنا چاہوں گی جو ایمپلیفائڈ بائبل کلاسک ایمپلیفائڈ میں ہے۔ میرے خیال سے اس کے اندر بہت سے کمال کے پیغامات ہیں۔ اگر دیکھیں تو یہ حجی 2 کی 12 اور 13 ہے کہ اگر کوئی پاک گوشت کو اپنے لباس کے دامن میں لیے جاتا ہو جو کہ قربانی کے سبب سے پاک ہے، اب یاد رہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ تب وہ بہت سے جانوروں کو خدا کے حضور قربانی کی غرض سے ذبح کیا کرتے تھے۔ اب آگے چلیں تو لکھا ہے کہ اگر کوئی پاک گوشت کو اپنے لباس کے دامن میں لیے جاتا ہو جو قربانی کے سبب سے پاک ہے، اور اس کا دامن تیل یا روٹی یا مے یا کسی بھی طرح کی کھانے کی چیز کو چھو جائے تو کیا وہ چیز پاک ہو جائے گی؟ یعنی خدا کے لیے علیحدہ اور مخصوص۔ کاہنوں نے جواب دیا، ہرگز نہیں، پاکیزگی الگ نہیں ہو سکتی۔ سو پاکیزگی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو کہیں سے لگ جائے۔ لیکن سنیں، پھر حجی نے پوچھا کہ اگر کوئی کسی مردہ کو چھونے سے ناپاک ہو گیا ہو اور ان میں سے کسی چیز کو چھوئے تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی؟ کاہنوں نے جواب دیا، وہ ضرور ناپاک ہو جائیں گی، کیونکہ ناپاکی وبا ہے۔ اب ہمارے لیے اسے سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بیماری اور اپنی تندرستی پہ غور کریں۔ آپ کو کسی اور سے نزلہ زکام لگ سکتا ہے، لیکن آپ کو کسی کی اچھی صحت نہیں لگ سکتی۔ اگر آپ کو اچھی صحت چاہیے تو آپ کو اپنا خیال رکھنا ہوگا اور چند خاص اقدامات اپنے لیے کرنے ہوں گے، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے سے اور بیمار لوگوں کے آس پاس رہنے اور احتیاط نہ کرنے سے آپ کو ان کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اور اس حوالے میں وہ کہہ رہا ہے کہ کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے اور کچھ نہ کرنے سے کیا آپ کو پاکیزگی کا اچھا مقام مل سکتا ہے؟ نہیں۔ اگر ہمیں خدا کی نگاہ میں پاک بننا ہے تو اس کے لیے ہمیں خود سے کوشش کرنی ہوگی۔ خدا کی فرما برداری کریں، پاک روح کی آواز کو سنیں، وہ کریں جو خدا ہمیں کرنے کو کہتا ہے۔ آپ کو پاکیزگی تو کہیں سے لگ نہیں سکتی، لیکن اگر آپ بے فکر ہو کر چند غلط لوگوں کی صحبت میں ہر طرح کی غلط جگہوں پر بیٹھے رہیں گے تو یقین جانیں کہ زندگی میں آپ کا رویہ پستی کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا۔ سو میں آپ سے آج چوکس ہونے اور سست نہ پڑنے کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سستی کاہلی بہت سے لوگوں کی سوچ سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کچھ غلط نہیں کر رہے تو ضروری نہیں کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں۔ کچھ نہ کرنے کا گناہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ کچھ غلط کرنے کا۔ ہمیں بامقصد ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ غیر متحرک۔ کچھ نہ کرنے کا فیصلہ بھی بہرحال ایک فیصلہ ہے، لیکن یہ وہ فیصلہ ہے جو ہمیں کمزور کرتا چلا جاتا ہے۔ حرکت کا ایک قانون ہے، ہم جتنا زیادہ کرتے ہیں اتنا زیادہ کرنے کے قابل ہوتے ہیں، اور جتنا کم کرتے ہیں اتنا کم کرنے کے۔ اور دیکھیں، آپ کو عمر بڑھتے رہنے کے باوجود چلتے رہنا ہے، ایسے کام کرتے رہیں جو آپ کو چوکس رکھیں۔ خدا سستی کا انعام نہیں دیتا، وہ بے حرکت ہونے کا اجر عطا نہیں کرتا۔ ہم وہاں سے نہیں کاٹتے جہاں ہم نے کچھ بویا ہی نہ ہو۔ اب میرے پاس یہاں 3 تمثیلیں ہیں، اور
तीनों मत्ती की किताब से ली गई हैं। इन सब में एक ही सबक है और ये तीनों हमारे लिए निहायत फायदेमंद है। और मैं बात करूंगी जैसे उमूमन करती हूँ, मत्ती 25 की 14 से 28, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना सामान उनके सुपुर्द किया, और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया, और परदेश चला गया। देखें, यहां से पता लगता है कि खुदा किस तरह हमें नेमतें बख्शता है, और वो चाहता है हम उनका इस्तेमाल करें और बढ़ते चले जाएं और हमारी जिंदगी से भलाई के काम हो। वो चाहता है कि हम अच्छा फल लाएं। वो हर एक को बिल्कुल एक जैसी चीज अता नहीं करता। वो हर शख्स को वो अता करता है जो वो संभाल सके। इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आपको लगता है कि आपके पास एक ही नेमत है, उस एक तोड़े को इस्तेमाल करें। खुदा आपसे किसी ऐसी चीज का हिसाब नहीं लेगा जो उसने आपको नहीं दी। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। वो एक चाको चौबंद शख्स था जो अपने आप से कुछ करने पर यकीन करता था। इसी तरह जिसे 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए। उससे 5 कमाने की तवक्को नहीं थी क्योंकि उसके पास 5 नहीं थे बल्कि 2 थे, और उसने 2 और कमाए, और वो यहाँ खुदा के दिए को इस्तेमाल कर रहा था। मगर उसको जिसे 1 मिला था, उसने उससे 1 और ना कमाया। यही एक काम था जो उसको करना था। उसे 5 और कमाने के लिए जवाबदेह नहीं होना था क्योंकि उसे 5 नहीं दिए गए थे, लेकिन उसने वो 1 जो उसके पास था, उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया उसमें छुपा दिया। और जब मालिक वापस आकर हिसाब लेने लगा, और आप जानते हैं वो वक्त आएगा जब खुदा हमारे साथ हिसाब किताब करेगा। अब मुझे गलत मत समझिएगा, हमारी निजात हमारे कामों पर इन्हिसार नहीं करती। ये हमारे कामों की मोहताज नहीं। निजात खुदा के फजल का तोहफा है जो हमें ईमान से मिलता है, लेकिन हमारी वफादारी के इवज़ हमें इनामात दिए जाएंगे। बाइबल इस हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर बताती है कि वो वापस आएगा और लोगों को वो कुछ देगा जिसके हकदार वो उन कामों के बाइस ठहरे जो उन्होंने किए। मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे बादशाही में जाने पर वो सारा का सारा इनाम चाहिए जो मैं पा सकती हूँ, और ये इसी तरह मुमकिन है अगर मैं वो करूँ जो सही है। मैं ये नहीं कर सकती कि कहूँ जरा रुको, मुझे वापस जाकर वो करना है जो मुझे वहां रहकर करना चाहिए था। ये इस तरह हो जाने वाली बात नहीं। बड़ी मुद्दत के बाद जब मालिक वापस आया और उनसे हिसाब लेने लगा, और जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 और लेकर आया और कहा, ए खुदावन, तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। और मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। और फिर ये बात बहुत खूबसूरत है कि अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। आप जानते हैं हम सिर्फ इसी तरह खुश रह सकते हैं कि अगर खुदा की दी हुई चीजों से काम लें। खुदा ने हमें अच्छा फल लाने के लिए पैदा किया है। सो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप किसी और की बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं? ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि किसी और की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब आप किसी और की जिंदगी में बेहतरी लाते हैं, फिर आप अपनी जिंदगी में खुशी को पाते हैं। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, मालिक ने वापस आकर उससे भी वही बात की कि अच्छे और दयानतदार नौकर, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ए खुदावन, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहां से काटता है और जहाँ नहीं बिखेरा वहां से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख, जो तेरा है वो मौजूद है। जाहिर है वो अपने मालिक को नहीं जानता था क्योंकि उसका मालिक ऐसा नहीं है। और हम जानते हैं कि खुदा भला है और अपने कलाम में वफादार है, और वो हमें बोने के लिए बीज देता है। अगर हम उस बीज को बोएंगे तो एक बड़ी फसल काटेंगे, अगर यहाँ नहीं तो हम उसे बादशाही में काटेंगे। खुदा हमसे उसे इस्तेमाल करने की तवक्को करता है। जो हमारे पास है या तो उसे इस्तेमाल करते या गवा देते हैं। उसके मालिक ने उससे कहा,
اے شریر اور سست نوکر، یا ہم غیر متحرک کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جانتا تھا کہ جہاں میں نے نہیں بویا وہاں سے کاٹتا ہوں اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے جمع کرتا ہوں، سوالیہ نشان۔ سو تجھے لگا کہ میں ایسا ہوں، بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا، تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لے لیتا تاکہ تو مجھے کچھ دینے کے قابل تو ہوتا۔ جو کچھ میں نے تیری زندگی میں بویا اس کا کوئی پھل تو ملتا۔ خدا نے خود کو ہم میں بویا ہے، خدا نے اپنے حصوں کو ہم میں ڈالا ہے، مجھ میں اور آپ میں اپنی نعمتوں کو رکھا ہے، اور وہ ہم سے توقع کرتا ہے کہ ان سے کام لیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ بیٹھ کر کتنی دیر شکایت کرتے ہیں؟ آپ خود پر افسوس کرنے میں کتنا وقت برباد کرتے ہیں؟ کیا آپ حرکت میں ہیں؟ کیا آپ مصروف ہیں؟ دعا میں خدا سے یہ پوچھنے میں کہ مجھے بتا کہ میں کس کی مدد کر سکتی ہوں، مجھے بتا میں کسی اور کی زندگی کی بہتری کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ خوش کیوں نہیں ہیں؟ خود غرض لوگ خوش نہیں ہوتے۔ جب میں نے بہت سال پہلے خدا سے پوچھا کہ میں خوش کیوں نہیں ہوں، جبکہ خوش ہونے کو میرے پاس سب کچھ ہے تو بھی میں خوش کیوں نہیں ہوں، اور اس نے مجھے بتایا کہ تو ناخوش ہے کیونکہ تو خود غرض ہے، اور یہ سچ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ مسیحی ہوتے ہوئے یا خدمت کرتے ہوئے ایک خود غرض شخصیت ہو سکتے ہیں، میں ایسی تھی، لیکن جب ہم واقعی محبت میں چلنا شروع کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے بھلائی کرتے ہیں تو زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ بس تجھے لازم تھا کہ میرا روپیہ ساہوکاروں کو دیتا تو میں آ کر اپنا مال سود سمیت لے لیتا، بس اس سے وہ توڑا لے لو، اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کام میں لائیں ورنہ کام سے جائے گا۔ واو! جی ہاں، آج اس پیغام سے آپ کو تحریک ملے کہ آپ سست نہیں بلکہ چست ہوں، اور بیٹھ کر کسی اچھی بات کے ہونے کا انتظار مت کریں۔ بھلائی کوئی حادثہ نہیں ہے۔ متی 25 کی 1 سے 13۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلی۔ ان میں 5 بے وقوف اور 5 عقل مند تھیں۔ دنیا عقل مند لوگوں سے بھری پڑی ہے، اور بے وقوفوں سے بھی ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم کون ہیں، اور اگر ہم عقل مند نہیں ہیں تو ہمیں حالات کے بدتر ہونے سے پہلے اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ جو بے وقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا۔ ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے انہوں نے اپنے ساتھ اضافی تیل نہ لیا، ان کی مشلوں میں تیل تھا۔ یاد رکھیں اس دور میں بجلی نہیں ہوتی تھی بلکہ مشلیں ہوتی تھی، ان میں تیل ہوتا تھا، اور جب کسی کی شادی ہونے والی ہوتی تو آج کل کے دور سے ذرا مختلف ہی ہوتی۔ عموماً دلہا باپ سے یہ کاروباری باتیں کرتا کہ جہیز میں کیا ہوگا، وہاں دراصل ایک کاروباری معاملہ طے پا رہا تھا، اور دلہن کی سہیلیاں باہر مشلوں کے ساتھ انتظار کر رہی تھیں، لیکن یہ نہ جانتی تھی کہ انہیں کتنی دیر تک انتظار کرنا پڑے گا۔ سو عقل مندوں نے اپنے ساتھ اضافی تیل بھی لیا کہ کہیں اگر مباحثہ ان کے اندازے سے زیادہ دیر تک چلتا رہا تو، مگر جو بے وقوف تھیں کچھ بھی اضافی کرنا نہ چاہتی تھیں۔ اب ذرا غور کریں کہ عقل مندوں نے بہرحال اس تیل کے ساتھ جو ان کی مشلوں میں تھا تیل کی کپیاں بھی لیں۔ جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشل درست کرنے لگیں، اور بے وقوفوں نے عقل مندوں سے کہا اب یہ وہ لمحہ ہے جسے آپ کو کھونا نہیں ہے، اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں کرتے ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کچھ کیا ہے ان کی محنت کے پھل میں سے ان کو بھی ملے، اور دیکھیں ہم غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کی جو واقعی غریب ہیں، لیکن ہم سست اور کاہل لوگوں کو مزید سستی اور کاہلی میں پڑا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے۔ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ مدد نہیں بلکہ مزید ان کے لیے سستی کی اجازت ہوتی ہے۔
اور چونکہ وہ عقلمند کنواریاں تھیں، انہوں نے جواب دیا کہ شاید ہمارے تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، بہتر یہ ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے مول لے لو۔ سو وہ کرنے کو نکل پڑی جو انہیں آنے سے پہلے کرنا تھا، لیکن جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دولہا آ پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ باقی بھی آئیں اور کہنے لگی، اے خداون ہمارے لیے دروازہ کھول دے، میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم کو نہیں جانتا۔ بڑی غمناک کہانی ہے، لیکن دیکھیں یہی ہوتا ہے، آپ کو ابھی روحانی طور پر بیدار رہنا ہے، خدا کے ساتھ وقت گزاریں، اسے جانیں اور بائبل کے مطالعے میں وقت گزاریں، کسی بائبل اسٹڈی گروپ کا حصہ بنیں، چرچ جائیں، آن لائن اچھی تعلیم پائیں، ٹی وی پر اچھے پروگرام دیکھیں جیسے کہ روزمرہ زندگی کا لطف ہے۔ ہم وہاں آپ کے لیے ہر صبح آتے ہیں، کچھ جگہوں پر شام میں بھی آتے ہیں۔ میں نے تقریباً 150 کتابیں لکھی ہیں، ضرور ان میں سے کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ کر آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ بک اسٹورز بہترین کتابوں سے بھرے پڑے ہیں، ٹی وی پر بے شمار اچھی چیزیں ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو کلام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آج زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے میں انڈیا جا کر تعلیم دے سکتی ہوں، اور کلام کے بھوکے پاسٹرز اور لوگ 3 دن تک اس کانفرنس میں چل کر آتے رہیں گے اور وہاں سارا دن بیٹھ کر ایک کے بعد ایک خادم کو سن سکتے ہیں، اور وہ باتھ روم جانے کے لیے بھی نہیں اٹھیں گے۔ میں نہیں جانتی وہ ایسا کیسے کرتے ہیں، لیکن وہ تمام لوگ روحانی طور پر بھوکے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ آج اپنی مہنگی گاڑیوں میں جو ایئر کنڈیشن ہے کہیں جانے کے لیے 30 منٹ کی مسافت طے نہیں کرتے کیونکہ یہ بڑی دور ہے اور میں اتنی دور جانا نہیں چاہتی۔ دیکھیں ہمیں روحانی خوراک کے لیے بھوکے رہنے کی ضرورت ہے تاکہ جب دشمن ہمارے خلاف آئے تو ہم لا علمی میں مارے نہ جائیں۔ اب متی 25 کے اختتام پر یہاں ایک اور زبردست تمثیل ہے۔ یہ تینوں تمثیلیں جو متی میں ہیں غور طلب ہیں۔ متی 25 کی 31 سے 45، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اب سنیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی، اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ چرواہے کے پاس بہت سی بھیڑیں اور بہت سی بکریاں ہیں، لیکن اب بازار جانے کا وقت ہے اور اب اسے بکریوں کو اپنی جگہ جانے کے لیے الگ کرنا ہے اور بھیڑوں کو اپنی جگہ جانے کے لیے۔ سو وہ یہ مثال دے رہا ہے، مثال کہ آخری زمانہ میں ہمارے لیے کیسا وقت رہے گا۔ سو کچھ لوگ ایسے ہیں جو بکریوں میں شمار ہوں گے اور کچھ ایسے ہیں جو بھیڑوں میں، اور آپ جانتے ہیں کہ بکریاں ہمیشہ اپنا سر کسی چیز کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہیں کیونکہ وہ ذرا ضدی ہوتی ہیں۔ سو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں بکری مزاج مسیحی ہیں جو ہمیشہ ایسا کرتے ہیں، اور ہمیشہ ایک وجہ ہوتی ہے ان کے وہ نہ کر پانے کی جو انہیں کرنا چاہیے، لیکن بھیڑ مزاج مسیحی اور وہ با کرتی ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں۔ بھیڑ سادہ سا پیارا سا جانور ہے جو بآسانی چرواہے کے پیچھے چلتی ہے، وہ چرواہے پر اعتماد کرنا سیکھتی ہے اور اس کے پیچھے چلتی ہے۔ اس وقت بادشاہ اپنی داہنی طرف والوں سے کہے گا، لکھا ہے وہ بھیڑوں کو داہنی اور بکریوں کو بائیں جانب کرے گا۔ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے واسطے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو۔ اب اجر ملنے کا وقت ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تم میرے پاس آئے۔ تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند ہم نے کب تیرے ساتھ یہ سب کیا؟ پھر وہ ان سے کہے گا، اگر تم نے میرے ان چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا کیا تو میرے ساتھ کیا۔ واو میرے خدایا، تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یسوع اسے ذاتی طور پر لیتا ہے کہ ہم اوروں سے کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر میں کسی ایسے کے لیے کچھ کروں جو دکھ میں یا ضرورت میں ہو تو اس کا مطلب میں نے یہ سب کچھ یسوع کے ساتھ کیا۔ واو
اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ اور بھی کروں، ہم اس کا بدن ہے۔ پھر وہ سب ایسے بیان کرتا ہے، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں ننگا تھا، مجھے کپڑا نہ پہنایا، بیمار تھا، میری خبر گیری نہ کی، اور وہی باتیں دہرائی جاتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا، ہم نے کب تجھ سے ایسا کیا کہ اس حالت میں آ کر تیری مدد نہ کی؟ اور اس نے کہا، جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہ کیا، چھوٹوں میں سے، دیکھیں جو لوگ ہمیں اہم نہیں لگتے، جو ہماری نگاہ میں بے وجود ہیں، جنہیں کوئی نہیں دیکھتا اور پوچھتا بھی نہیں، دنیا ایسے دکھی لوگوں سے بھری پڑی ہے جن کے درد کو دیکھنے کی زحمت کوئی گوارا نہیں کرتا۔ اس نے کہا، اگر تم نے ان سے ایسا نہ کیا تو میرے ساتھ نہ کیا۔ واو! اگر آپ اپنے سانس لینے پر غور کریں تو آپ سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں، لیتے ہیں اور چھوڑتے ہیں، آپ سارا دن ایسا ہی کرتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ لمبا سانس لیں اور اسے روکے رکھیں تو آپ ایسا کب تک کر پائیں گے کہ سانس کو اندر ہی دبائے رکھیں؟ دیکھیں، یہ ایک اچھی مثال ہے کہ خدا چاہتا ہے ہم اس طرح سے جئیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی برکتوں کو اپنے اندر لیں اور انہیں اور لوگوں کی خاطر باہر چھوڑیں، اور یہی ایک طریقہ ہے جس سے ہم اپنی زندگی میں غیر متحرک ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ میں پورے دل سے یہ خواہش کرتی ہوں کہ سب اس مکاشفہ کو سمجھ پائیں۔ میری زندگی حیران کن طور پر بدل گئی جب مجھ پر یہ ظاہر ہوا۔ نہ صرف یہ کہ صبح اٹھنے پر آپ کا دل چاہے گا کہ آپ کسی اور کے لیے کچھ کریں، کسی کو کچھ دیں یا کسی کا کرایہ ادا کر دیں کہ اسے اس کے گھر سے نکالا جانے والا ہے۔ دیکھیں، نہ صرف آپ کا دل چاہے گا کہ آپ ہر صبح اٹھ کر ایسا کریں، بلکہ آپ کو ایسا کرنا پڑے گا۔ آپ کہیں گے، خدا میں آج کسی کی مدد کرنا چاہتی ہوں، میں کس کی مدد کر سکتی ہوں؟ یہی بات آپ کی زندگی میں بہتری لائے گی۔ چوکنے رہیں۔ یرمیہ 1:11 اور 12 لکھا ہے، پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ کو جو کہ حرکت اور چوکنا ہونے کا نشان ہے، پچھلے موسم سرما میں دمکتا دیکھتا ہوں۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا۔ خدا یہ بات اپنے لیے کہتا ہے کہ میں چوکنا اور بیدار ہوں کہ اپنے کلام کو بر وقت پورا کروں۔ سو خدا صرف ڈھیروں ڈھیر وعدے ہی کر کے اپنے تخت پر نہیں جا بیٹھا، بلکہ وہ کہتا ہے، میں چوکنا ہوں، بیدار ہوں، میں زمین پر لوگوں کی زندگیوں میں کام کر رہا ہوں، میں لوگوں کو مسیح کے پاس لے کر آ رہا ہوں۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ خدا آج آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے اور وہ کسی اور کی زندگی کو بھی بہتر بنانا چاہتا ہے۔ لکھا ہے، جاگتے اور دعا کرتے رہو۔ آپ جانتے ہیں جب آپ کسی کو ضرورت میں دیکھتے ہیں تو یہ نہ سوچیں کہ جب میں دعا کروں گی تو ان کے لیے بھی کر دوں گی، نہیں، اسی وقت دعا کریں۔ آپ کو کسی خاص طریقے یا انداز سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ ہیں جہاں بلند آواز سے دعا نہیں کر سکتے تو خاموشی سے کر دیں، لوگوں کے لیے دعا کریں، چوکنے رہیں، اور جس لمحے آپ کو لگے کہ ابلیس حملہ آور ہو رہا ہے تو دعا کریں۔ جس لمحے آپ کسی بیماری کی علامت کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے بدن پہ آ رہی ہے تو دعا کریں۔ دعا میں بڑی طاقت ہے اور یہ ایک اختیار ہے۔ یہ کوئی زحمت، کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ ایک اختیار ہے۔ ہر شے کا عظیم الشان اور قادر مطلق خدا کہتا ہے کہ تم میرے پاس آ سکتے ہو اور اپنی کوئی بھی ضرورت میرے آگے رکھ سکتے ہو۔ خدا کی مرضی کے مطابق ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ ہماری دعا کا جواب دے کر ہمیں مہیا کرتا ہے۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ دیکھیں، اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ باتیں جو آپ کے لیے آزمائش ہے، ہر روز ان کے لیے دعا کریں۔ انتظار نہ کریں کہ جب بہت بڑی مشکل میں پھنسیں گے پھر ہی کہیں گے کہ او خدا مجھے معاف کر۔ دعا کریں۔ دیکھیں، اگر کھانا آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے تو کھانے کے لیے نہ صرف خدا کا شکر کریں بلکہ اس سے کہیں کہ آپ کی مدد کرے کہ آپ بہت زیادہ نہ کھائیں۔ باتوں کے لیے دعا کریں، خود سے اندازے مت لگائیں۔ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ ہو سکتا ہے آپ صحیح کام کرنا چاہ رہے ہوں مگر جسم کی مرضی نہ کرنے میں ہو۔ دعا کریں اور خدا پر بھروسہ کریں۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گی کہ سستی کاہلی سے بچیں اور خود کو غیر متحرک نہ ہونے دیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ آپ سانس لے کر اسے اپنے اندر دبا کر رکھ سکتے ہیں۔ آپ کو سانس لینا اور چھوڑنا ہے، سانس لینا اور چھوڑنا ہے۔ خدا کے پیار کو لیں اور اسے کسی اور کو لوٹا دیں، خدا کے آرام کو لیں اور اسے کسی اور کو لوٹا دیں،
خدا کی مہربانی کو لیں اور کسی اور کو لوٹا دیں. اپنی زندگی کو بے مقصد نہ گزاریں.